اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 7واں پارہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 46 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم و ابصارکم و ختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ انظر کیف نصرف الآیات ثم هم یصدفون۔ قل ارأیتم، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیں، ارأیتم کہ اے لوگو ذرا سوچو، غور کرو۔ مشرکین مکہ سے بھی خطاب ہے اور قیامت تک آنے والے سب لوگوں کے لیے کہ ارأیتم دیکھو، ذرا غور سے سوچو، بصیرت کی آنکھ سے دیکھو۔ ان اخذ اللہ، اگر لے لے واپس تمہارے سے اللہ، سمعکم تمہاری سننے کی طاقت، تمہاری سنوائی، تمہارے کان، و ابصارکم اور تمہاری بینائی، تمہیں یہ دیکھنے کی جو قوت عطا کی ہے اس کو واپس لے لے، تمہیں سننے کی جو قوت عطا فرمائی ہے اللہ تعالیٰ اگر تم سے یہ واپس لے لے، ختم علی قلوبکم اور تمہارے دلوں پہ مہر لگا دے، جو کچھ ان کے اندر ہے وہ اندر رہ جائیں اور جو کچھ باہر ہے وہ اندر نہ جا سکے۔ اگر باطل اندر ہے، شرک اندر ہے، اللہ کی توحید کی نفی، اللہ کی نافرمانی اندر ہے تو وہ اندر ہی رہ جائے قیامت تک کے لیے، اور حق جو باہر ہے اور قرآن موجود ہے وہ کبھی اندر نہ جا سکے۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ وہ ہمارے دلوں میں اتر جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مہر نہیں لگائی، اور یہ مہر لگ جاتی ہے۔ ہم نے بالکل قرآن کے شروع میں بھی پڑھا تھا، جب انسان اللہ کی نافرمانی کی انتہا کرتا ہے سمجھ کے باوجود، یعنی سمجھتا ہے حق کیا ہے، سمجھتا ہے صحیح چیز کیا ہے، اس کے باوجود کوئی دنیا کا منفعت ہوتا ہے، کوئی اپنی چودراہٹ ہوتی ہے، کوئی اپنی ہستی ہوتی ہے، کیونکہ اسلام کا تو مطلب ہی ہے اپنے آپ کو ختم کرنا، اللہ کے حوالے کر دینا، تو وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے تو پھر دلوں پہ مہر لگ جاتی ہے سمجھ کے باوجود نہ ماننے پہ۔ من الہ غیر اللہ، کون ہے اللہ کا غیر؟ یہ تو تمہارے باطل معبود ہیں، ان میں سے کون ایسا ہے یأتیکم بہ، اس کو واپس لے لے۔ اگر اللہ سننے کی، سمجھنے کی، دیکھنے کی صلاحیت واپس لے لے جو اللہ نے اس لیے دیے کہ بنیادی اس کا کام یہ ہے کہ انسان سے اس سے حق سمجھے اور حق پہ عمل کرے اور اس دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہو، اگر اس کو واپس لے لے تو بتاؤ ذرا کون سا غیر اللہ اللہ کا غیر ہے جو یہ تمہیں واپس دلا سکتا ہے؟ آج بھی دیکھ لیں دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے شخص اور کوئی ایسی سرجری نہیں ہے کہ وہ مادرزاد اندھے کو آنکھیں دے سکے، اور جس کی بینائی چلی جاتی ہے، کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں ڈاکٹر کہتے ہیں نہیں کچھ نہیں ہو سکتا، کوئی نہیں اللہ کا غیر، سب عاجز ہیں اللہ کے غیر، سب عاجز ہیں، سب باطل ہیں، سب مخلوق ہیں، ان کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک مثال سے ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ یہ صلاحیتیں اگر اللہ واپس لے لے تو کسی غیر اللہ میں، اللہ کے غیر میں ہمت نہیں ہے کہ وہ ان کو واپس دلا سکے، پھر سے یہ چیزیں واپس انسان کو مل جائیں۔ انظر کیفا، اس پہ بھی ذرا غور کرو، کس طریقے سے، کیسے نصرف الآیاتی، بدل بدل کے مختلف طریقوں سے ہم بیان کرتے ہیں اپنی نشانیوں کو، یعنی بڑے دل نشین اور بہترین انداز میں، بہترین اسلوب سے ہم اپنی باتوں کو بیان کرتے ہیں۔ یہ بڑی زبردست بات انسان اگر اس پہ غور فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کے بیسک 3 چیزوں کے یہ گرد گھومتا ہے اور باقی اس کے اندر کچھ احکامات آتے ہیں۔ سب سے پہلا توحید، اس کے بعد پھر رسالت اور اس کے بعد پھر آخرت۔ 3 ہی باتیں ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے بہت دفعہ، سینکڑوں دفعہ ان مثالوں کو دہرایا ہے، لیکن ہر دفعہ نئی مثال دی ہے، اور ہر دفعہ ایسا بہترین اسلوب ہے کہ کسی وقت بھی انسان یہ قرآن کے 30 پارے پڑھتے ہوئے یہ محسوس ہی نہیں کرتے انسان کہ یہ بات تو پہلے بھی ہو چکی ہے، اب اگر یا نہ بھی ہوتی تو کوئی ضرورت تو نہیں تھی، کبھی نہیں محسوس ہوتا۔ ہر دفعہ
نئی مثال، نیا طریقہ. یہ دیکھیں قرآن پڑھتے ہوئے ہم ابھی تک یہاں پہ پہنچے، ایسے ہی انشاءاللہ آخر تک ہم پڑھیں گے، ایسے ہی رہے گا. ہر دفعہ بات وہی ہوگی قیامت کی، اعمال صالح کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے کی، اللہ کی توحید کو ماننے کی. ہزاروں دفعہ بات آئے گی، ہر دفعہ نئی بات آئے گی، اور ایسے خوش الہان اور خوش بہترین طریقے سے، خوش اسلوبی سے یہ باتیں ہوں گی کہ انسان محسوس بھی نہیں کرے گا یہ تو پہلے بھی ہے، یا کوئی انسان اکتاہٹ یا بورنگ جیسے ہم کہتے ہیں اس سے محسوس کرے. کبھی قرآن میں انسان کو محسوس نہیں ہوتا. تو اللہ فرماتے ہیں دیکھیں کس بہترین انداز سے ہم آپ کو اس قرآن کا جو اسلوب ہے وہ اتنا بہترین اور خوبصورت ہے کہ یہ کبھی بھی طبیعت میں بار بار ریپیٹیشن وہی چیزیں ہیں، لیکن محسوس نہیں ہوتی کہ انسان کے اوپر کبھی طبیعت پہ بھاری گزرے. وہی بات، وہی توحید کی بات، رسالت کی بات اور قیامت کی بات. مگر مثالیں کبھی انسان اللہ تعالیٰ عقلی مثالیں انسان کے لیے دیتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ انسان کو تاریخی مثالیں دیتے، کبھی خوشخبریاں ملتی ہیں اور کبھی ڈرانے کو ملتا ہے. ہر دفعہ انداز بدل بدل کے بڑا متنوع قسم کا انداز ہے. دل بھرتا ہی نہیں ہے، بلکہ ایک دفعہ کیا 100 دفعہ بھی اگر زندگی ہو اس انسان کو قرآن کو پڑھے اور سمجھے تو انسان کا دل اس سے بھرتا نہیں، اور مثالوں سے کہتا بھی نہیں یہ مثال تو پہلے بیان ہوئی ہے، یہ مثال تو پہلے بیان ہو گئی ہے، یہ تو پہلے ہی پڑھ چکے ہیں. اتنی بہترین طریقے اللہ کہتے ہیں اس پہ بھی غور کر، یہ اللہ کا کلام ہے. ثم ہم یصدفون، اور پھر بھی تم اس سے پھر رہے. اتنی بہترین چیز، اتنی زبردست چیز، ناقابل تردید ثبوتوں کے ساتھ جو تیری عقل مانتی ہے، تیرا فہم مانتا ہے، خواہ جتنی تجھے اللہ نے عقل دی ہے، کوئی عام آدمی ہو یا کوئی بہت بڑا مفکر ہو، اس کو بھی ایسے ہی سمجھ آئے گی. اللہ فرما رہے ہیں اس کے باوجود تم پھر بھی روگردانی کرتے ہو، اللہ کے حکموں سے دور جاتے ہو. قل ارأیتکم، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتائیں، ذرا غور کرو، ذرا دیکھو تم. ان اتاکم عذاب اللہ، اگر آ جائے تمہارے اوپر اللہ کا عذاب بغتاتن، اچانک، تم اپنے کاموں میں مصروف ہو، اپنی دنیا داری میں، زندگی میں مصروف ہو، زندگی کی دوڑ چل رہی ہے، اور ایک دم سے آنن فانن جیسے زلزلہ آتا ہے، دنیا چل رہی ہوتا ہے اور ایک دم سے زمین ہلنا شروع ہو جاتی ہے، اور اگر وہ زمین نہ رکے اور وہ پھٹ جائے اور اس زلزلے سے تباہی ہو جائے جیسے کہ کئی جگہوں پہ ہوتی ہے، تو اگر آ جائے وہ اچانک، اور جہرتاً، یا اللہ تمہیں پہلے بتا دے، جیسے پچھلی قوموں کو بتایا تھا کہ یہ آپ نے نافرمانی کی ہے، یہ نشانی آ گئی ہے، اب 3 دنوں کے بعد تمہارے اوپر عذاب آئے گا، جو کچھ کرنا ہے کر لو، جہاں بھاگنا ہے بھاگ لو، جتنا بچ سکتے ہو بچ جاؤ. دونوں صورتوں میں حل یؤلکو، اگر ہلاک کیے جاؤ تم، اللہ قوم الظالمین، تو تم اس وجہ سے ہلاک کیے جاؤ گے کہ تم ظالم قوم ہو. یعنی اللہ کا عذاب اگر بے خبری میں آئے یا باخبر ہو کے آئے، لیکن اس کے باوجود ظالم لوگ ہی ہلاک ہوں گے، وہ کبھی بچ نہیں سکتے، وہ کہیں جا نہیں سکتے. تو کون ہلاک ہوگا؟ اللہ فرما رہے ہیں صرف اور صرف ظالم لوگ. دیکھیں قرآن بتا رہا ہے، قرآن بار بار بتا رہا ہے کہ قرآن کی نافرمانی کرنا، اللہ کی نافرمانی کرنے والے کیا ہوتے ہیں؟ برباد ہو جاتے ہیں. اللہ کی نافرمانی، جب قرآن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے تو ہمارے سے تو ویسے ہی اللہ کی نافرمانیاں ہو جاتی ہیں، جب پتہ ہو تو پھر بھی ہوتی ہیں، لیکن پھر توبہ کی توفیق ملتی ہے، انسان کو پتہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نافرمانوں کی جڑ کاٹ دیتے ہیں، ہم نے کل بھی پڑھا تھا اس کو. اللہ تعالیٰ خبردار کر رہے ہیں کہ اللہ کا اگر عذاب آ گیا، وہ اچانک آئے یا پہلے بتا کے آئے کہ جی فلاں دن کو آئے گا، تم اس سے بچ نہیں سکتے ہو، اور اس کی پاداش میں، اپنے گناہوں کی پاداش میں مارے جاؤ گے، گناہوں کی وجہ سے مارے جاؤ گے. اگر گناہ نہیں ہے تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہی نہیں ہے. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسِلِينَ، اور نہیں بھیجے ہم نے مرسلین، اپنے پیغمبر، الا مبشرین و منذرین، یہ 2 ذمہ داریاں دے کے ہم نے پیغمبروں کو بھیجا ہے کہ وہ خوشخبریاں سناتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے کلام کو سمجھتے ہیں، اللہ کے دین کو سمجھتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، تاکہ وہ اور نیکیاں کریں، اور نیکیاں کریں، نیکیوں میں آگے بڑھتے جائیں. ومنذرین، اور جو راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں ان کو خبردار کریں کہ آنے والا وقت کیسا ہے، قیامت میں، قبر میں کیا حساب کتاب ہونا ہے، کن اعمال کا جواب دینا ہے، ان کو ڈرانے کے لیے، تاکہ وہ راہ راست پہ آ جائیں. خوشخبری والے اور خوش ہو کے نیکیاں کریں، اور زیادہ اپنے درجات کو بلند کریں، اور اپنے رب کو راضی کریں. اور جو نیکیاں نہیں کر رہے، جو بھٹکے ہوئے راستے سے، ان کو ڈرایا جاتا ہے کہ آخرت میں
انعامات ان کو ملیں گے جو نیکیاں کریں گے، اور اگر تم یہ برائیاں کرتے رہو گے تو تمہارے لیے ڈر ہی ڈر ہے، اور آخرت میں بہت سخت قسم کا مقام ہے۔ تو یہ انبیاء کا کام ہے کہ انبیاء لوگوں کو نئے نئے عجائبات اور معجزات جو ان سے مانگا کرتے تھے، یہ ان کا کام نہیں ہے۔ ان کا کام ہے اچھوں کو ان کی اچھائی کا جو صلہ ملنا ہے وہ بتائیں، اور بروں کا جو انجام ہوتا ہے وہ بتائیں، گناہ گاروں کا جو انجام ہونا ہے وہ بتائیں۔ فمن آمنا، بس جو کوئی دل سے ایمان لائے، جس نے اللہ کے قانون کو مان لیا، اللہ کی کتاب کو، اللہ کے نبیوں کو مان لیا، فاصلح، اور پھر اپنی اصلاح کر لی، یعنی وہ جو دل کے اندر ایمان ہے وہ اس کو عملی شکل دے دی، اعمال اس نے نیک کر لیے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو پھر اس کے اوپر نہ گزرے ہوئے ماضی کا کوئی غم ہے اور نہ آنے والے وقت کا کوئی غم ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ اپنا ایک قانون بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک قانون فطرت بتا رہے ہیں، وہ کیا کہ فاسق اور اللہ کے کلام کو جھٹلانے والے، اس کا انجام برا انجام ہے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اور اللہ کے یہاں کامیابی کیا ہے؟ جہنم سے بچ جانا اور جنت میں جانا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح صحیح سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ ہم نے صحیح صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے، اور جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیاں ہو گئی، اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔